آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تعلیم پر اور دیکھیں گے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم کیوں ضروری ہے، تعلیم کا آغاز کب ہوا اور دنیا کے بڑے مذاہب تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب کس طرح دیتے ہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم اصل میں ہے کیا۔ تعلیم ہنر، اقدار اور عادات کو مختلف وسیلوں کے لیے حاصل کرنے کا عمل ہے، جیسے رسمی تعلیم جو کہ اسکولوں، یونیورسٹیز اور کالجوں میں دی جاتی ہے، اور غیر رسمی تعلیم جو کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مختلف تجربات، سماجی معاملات اور ثقافتی روایات کے ذریعے خود سیکھتا ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد علمی صلاحیتوں کو فروغ دینا، تنقیدی سوچ پیدا کرنا، مسائل حل کرنا، خود آگاہی، ہمدردی اور سماجی مہارتیں، کردار کی نشوونما، تخلیقی صلاحیت اور جدت، سماجی ذمہ داری اور معاشی مقام کا حصول، پیشہ ورانہ مہارتیں، پیشہ ورانہ ترقی، یہ سب تعلیم کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخر تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تعلیم متعدد وجوہات کی بنا پر اہمیت کی حامل ہے۔ اگر شخصی ترقی کی بات کریں تو تعلیم افراد کو تنقیدی سوچ، مسائل کو حل کرنے اور گفتگو یا اپنا موقف بہتر طریقے سے پیش کرنے کی مہارت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو ذاتی ترقی اور خود کو بہتر بنانے کا باعث بنتی ہے۔ تعلیم افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور ان سے ممکنہ پیش آنے والے واقعات کو بروقت سمجھ سکیں۔ تعلیم ہمیں باخبر اور مصروف شہری بناتی ہے۔ تعلیم بہتر ملازمت کے مواقع، زیادہ تنخواہوں اور ملازمت کے تحفظ کے دروازے کھولتی ہے۔ تعلیم افراد کو سماجی اور اقتصادی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے، سماجی نقل و حرکت اور مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ تعلیم معاشی ترقی، اختراع اور پیداواری صلاحیت کو آگے بڑھاتی ہے، جس سے معاشرے کو مجموعی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ تعلیم تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے، جو پیچیدہ عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم افراد کو بااختیار بناتی ہے، خاص طور پر خواتین اور پسماندہ گروہوں کو، تاکہ وہ باخبر فیصلے کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ تعلیم معاشرتی ترقی کی کلید ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاسی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تعلیم اہم ہے کیونکہ یہ افراد، برادریوں اور معاشروں کو تبدیل کرتی ہے، جس سے ایک زیادہ باخبر، پیداواری اور مساوی دنیا تشکیل پاتی ہے۔ تو اب تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا آغاز کب ہوا۔ محققین کا کہنا ہے کہ تعلیم کی ابتدا قدیم تہذیبوں سے ہوئی۔ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال قبل باقاعدہ تعلیم نظام ابھرے۔ رابرٹ آرسک اپنی کتاب تعلیم کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح قدیم میسوپوٹیمیا میں سومیریوں نے لکھنے، ریاضی اور ادب سیکھنے کے لیے اسکول قائم کیے۔ اینتھونی پریوس اپنی کتاب قدیم یونانی فلسفہ میں لکھتے ہیں کہ 500 سال قبل مسیح قدیم یونان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفیوں نے فلسفہ، سائنس اور فنون پر زور دیتے ہوئے اسکول قائم کیے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے باقاعدہ آغاز کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آغاز میں بات کی کہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے مذاہب تعلیم کی اہمیت کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ عیسائیت آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیت میں تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کتاب امثال باب نمبر 9 ورس نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ ایک عقل مند آدمی کو ہدایت دو اور وہ اور بھی عقل مند رہے گا، ایک نیک آدمی کو سکھاؤ اور وہ سیکھنے میں اضافہ کرے گا۔ امثال باب 1 ورس 7 میں کہا گیا ہے، رب کا خوف علم کا آغاز ہے، احمق حکمت اور ہدایت کو حقیر جانتے ہیں۔ کتاب میتھیو باب 28 ورس نمبر 19-20 میں کہا گیا ہے، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو سکھاؤ کہ وہ سب کچھ مانیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کی۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کا پہلا لفظ جو کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ تھا پڑھ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام میں
تعلیم کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ سورہ الگ کی آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ پاک فرماتا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد یا عورت پر فرض ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرے بڑے مذہب یعنی ہندو مت کی۔ ہندو مت اپنے پیروکاروں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کتاب اپنشد میں کہا گیا ہے کہ علم انسانی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ بھگوت گیتا ادھیائے 4 شلوک نمبر 39 میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ رگ وید منڈلا 1 سکتا 1 منتر 1 کہتا ہے، ہم علم کے ذریعے روشن ہو جائیں۔ مہا بھارت میں لکھا ہے، علم سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ بدھ مت میں بھی تعلیم کے حصول پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بدھ مت کی کتاب دھام پد کہتی ہے، دماغ ہی سب کچھ ہے، جو آپ سوچتے ہیں آپ بن جاتے ہیں۔ بدھ مت کی کتاب ستا پتاکا میں لکھا ہے، ایک شخص جو سیکھا، عقل مند اور نظم و ضبط رکھتا ہے ایک سچا برہمن ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، علم حاصل کرنے والا وہ ہے جو تعلیمات کے حقیقی معنی کو جانتا ہے۔ سکھ مذہب میں تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے اور اپنے پیروکاروں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں لکھا ہے، علم حاصل کرو کیونکہ یہ دماغ کا خزانہ ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں ایک اور جگہ لکھا ہے، جاہل شخص اندھے کی طرح ہے لیکن علم والا شخص بینائی کی طرح ہے۔ یہودیوں کے ہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تورات میں آتا ہے، تم اپنے بچوں کو تندہی سے سکھاؤ۔ تالمود میں لکھا ہے، تورات کا مطالعہ دیگر تمام احکامات کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، حکمت حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، میری باتوں کو نہ بھولو اور ان سے منہ نہ موڑو۔ ہم نے دیکھا کہ انسانی معاشرے میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہزاروں یا شاید لاکھوں سالوں سے جاری ہے اور شاید رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔